بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عمران بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج. پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو دھینگا مشتی جاری ہے اس کے اوپر اور عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں آج جو صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے اس کو ڈسکس کریں گے. خاص طور پر آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ کے جو اجلاس ہیں وہ رواں دواں ہیں اسمبلیوں میں، اور پنجاب اسمبلی میں بھی بجٹ اجلاس جاری ہے. اس بجٹ اجلاس میں آج کیا ہوا، کن کن چیزوں کا ذکر ہوا، کن کن چیزوں کو حذف کرنے کی بات کی گئی جو میڈیا پہ یا ٹی وی چینل کے اوپر نہیں دکھائی گئیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا آج کا سارا احوال. اور اس کے بعد پھر جو ایک آپ کو پتہ ہے کہ بڑا پینڈورا باکس جو ہے وہ کھلا ہوا ہے. کس طرح جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپوز ہوئی ہے، کہ جو ٹی وی سکرینوں پہ کچھ اور، میڈیا پہ کچھ اور پس پردہ کچھ اور ان کی سٹیٹمنٹ کوئی پالیسی ہوتی تھی. اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں. کچھ حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلے تو آغاز کرتے ہیں جی کہ یہ ایک جو بڑا پنڈورا باکس کھلا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ محمد زبیر جو کہ سابق گورنر سندھ بھی ہیں اور ترجمان میاں نواز شریف اور مریم نواز، انہوں نے گزشتہ روز جو ہے وہ کاشف باسی کے پروگرام میں بڑے انکشافات کیے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ جو ہم تو اس راستے پہ نہیں جائیں گے، ہم کوڑیوں کے بھاؤ نہیں بکیں گے. انہوں نے کس طرح وہ ڈیل کی یا معاملات اپنے سیٹ کیے اور کس طرح عمران خان کو انہوں نے سچا ثابت کیا. عمران خان ایک بار پھر جو ہے وہ سچا ثابت ہوا، وہ اس لیے کہ عمران خان کی جب گورنمنٹ ختم کی گئی یعنی کہ عدم اعتماد لایا گیا تو عمران خان نے اس وقت ہی کہا تھا کہ یہ لندن پلان ہے، ایک لندن پلان تشکیل دیا گیا، یہ لندن پلان کے اوپر عمل درآمد کیا جا رہا ہے. تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوالات اٹھتے تھے یا سوالات آتے تھے یا خیال آتا تھا کہ کون سا لندن پلان ہے جس کا ذکر عمران خان بار بار کرتے ہیں. تو وہ ویسے بھی انہوں نے دبے لفظوں میں اس وقت بتا دیا تھا کہ جو میری گورنمنٹ ختم کرنے کا پلان جو تشکیل دیا گیا وہ لندن میں ہے، اور کس طرح انہوں نے اس وقت کی موجودہ جو لیڈرشپ تھی اسٹیبلشمنٹ کی ان کا ذکر کیا تھا. تاہم اب جو ایک بار پھر کیونکہ وہ قید میں ہیں، سلاخوں کے پیچھے ہیں، جیل میں ہیں، تو ایک بار پھر جو ہے محمد زبیر جو انہوں نے اب کی بار گواہی دی ہے، جو کہ مریم نواز کے ترجمان، نواز شریف کے ترجمان، سابق گورنر سندھ، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ عدم اعتماد سے یا 2 ماہ پہلے جو ہے میاں نواز شریف کے ساتھ جو ہے اس وقت جنرل باجوہ کی ملاقاتیں یا گفتگو شروع ہو چکی. تو انہوں نے کہا کہ غالباً 2 ملاقاتیں بھی ان کی لندن میں ہوئی، جس کا بعد میں انہوں نے کہا کہ ذکر بھی ہوا. اور انہوں نے کہا میری جو ملاقاتیں تھیں یا میں نے جنرل باجوہ سے ملاقات کی وہ مریم نواز کے کہنے پہ اور میاں نواز شریف کے کہنے پہ ملاقات کی تھی، جس کا بعد میں انہوں نے حوالہ دیا کہ بعد میں جب آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی تو اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کا حوالہ دیا تھا کہ ملاقاتیں کرتے ہیں اور دن کو کچھ رات کو کچھ ہوتے ہیں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب میری یہ ملاقات یہ گفتگو شروع ہوئی تھی تو مریم نواز نے اور میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا، آپ نے کسی سے بھی نام نہیں لینا. پھر جب پریس کانفرنس جب جو ہے وہ ڈی جی ایس پی آر کی ہوئی، پھر شہباز شریف نے گلہ کیا کہ میں پارٹی صدر اور آپ نے مجھے بائی پاس کیا، آپ نے مجھے نہیں بتایا. تو انہوں نے اس وقت کہا کہ میں نے تو انہیں جواب دیا تھا کہ بھائی جا کے آپ اپنے بھائی سے پوچھیں، اپنی بھتیجی سے پوچھیں جنہوں نے مجھے اس چیز سے منع کیا تھا. تو میں نے تو اس پہ عمل درآمد کیا، یعنی کہ وہ پلان جو تھا وہ سارا چوپڑ ہوا اور سارا کچھ سامنے آیا. اچھا، اس کے بعد ایک اور سوال ہوتا ہے کہ عمران خان سے متعلق کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ عمران خان کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں. تو محمد زبیر جو ہیں وہ فرماتے ہیں جناب کہ عمران خان سے متعلق جو ہے میاں نواز شریف کی سوچ ہے وہ انتہائی ناپسندیدہ ہے، یعنی کہ ان کو پسند نہیں کرتے عمران خان کو. آپ کو پتہ ہے وہ وجوہات بھی ہیں کہ کس طرح آ کے سارا انہوں نے ان کا ووٹ بینک چھین لیا. سارا وہ جس کے بڑے خواب دکھائے گئے تھے، سہانے خواب تھے، مسلم لیگ نون کی جانب سے میڈیا کیمپین کی گئی، پاکستان کو نواز دو، وزیر اعظم نواز شریف کا قدم پاکستان میں رکھا جائے گا، جیسے قدم رکھے گا لہریں بحریں ہو جائیں گی، بہاریں آ جائے گی، خزاں ختم ہو جائے گی، معیشت بہتر ہو جائے گی، ڈالر زمین بوس ہو جائے گا، پیٹرول سستا ہو جائے گا، بجلی سستی ہو جائے گی، گیس سستی ہو جائے گی، مہنگائی کا طوفان جو ہے ختم ہو جائے گا. کس طرح یہ سارا وہ کچھ تھا کہ میاں نواز شریف کو بنا کے پیش کیا گیا تھا.
تو وہ لیکن وہ ایسا کچھ نہیں ہوا، نہ ہی وہ کر سکے، پبلک کو بھی چینج نہیں کر سکے، لوگوں کو بھی اپنے ساتھ نہیں لا سکے، لوگوں کو جو ہے ان کا بیانیہ پسند نہیں آیا، تو پھر لوگ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوئے، عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو پھر جو یہی ایک وجہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے عمران خان کو ناپسند کرتے ہیں. میرا تو سارا سیاسی جو ووٹ بینک تھا وہ عمران خان کھو کے لے گیا. تو اچھا اس کے بعد پھر وہ مریم نواز سے بھی ہوتا ہے کہ مریم نواز جو ہے، کیونکہ مریم نواز تو عمران خان سے متعلق جو ہے ان کی سوچ جو ہے نفرت انگیز ہے، کہ عمران خان سے متعلق پی ٹی آئی سے نفرت کرتی ہیں مریم نواز، یہ محمد زبیر کہہ رہے ہیں. اچھا اگر ہم تھوڑا سا حالات کو دیکھیں تو بظاہر جو حالات ہیں وہ بھی اس کے بالکل عکاسی کرتے ہیں، بالکل اس کے اوپر مہر جو ہے ثبت کرتے ہیں. اچھا آج کی بات کر لیتے ہیں کہ آج پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کی کال دی گئی تھی کہ ملک بھر میں احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی عمران خان کی رہائی کے لیے. ان کا جو پی ٹی آئی کا ایک دعویٰ، یہ مینڈیٹ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، ان کا پی ٹی آئی کا جو کلیم ہے، تو اس کے خلاف. تو جیسے ہی گورنمنٹ کو پتہ چلا کہ ان کا تو پلان ہے کہ ریلیاں نکالنی ہیں، احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی، تو پھر پی ٹی آئی کی جانب سے ویڈیوز آئیں، ان کے لوگوں کی جانب سے کلیم کیا گیا کہ ہمارے گھروں کے اوپر گزشتہ رات سے ریڈ کیا جا رہا ہے، چھاپے مارے جا رہے ہیں، لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آپ ریلی نہ نکالیں، احتجاج نہ کریں، کسی قسم کا پروٹیسٹ ہے اس کی اجازت نہیں ہے. تو آج صبح جو ہے پھر ایک دم سے دفعہ 144 نافذ کر دی جاتی ہے، 7 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کی جاتی ہے. کسی قسم کی گیدرنگ کی اجازت نہیں. اس نوٹیفیکیشن کے مطابق آئندہ جمعرات تک جو ہے دفعہ 144 کا نفاذ رہے گا، جس میں کہا گیا کہ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اس اقدام کو اٹھایا گیا. تو یہ پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے کہ ہمارے پروٹیسٹ سے ڈرتی ہے حکومت، اور جو محمد زبیر نے کہا کہ وہ مریم نواز جو ہیں وہ ایک نفرت انگیز ان کی سوچ ہے عمران خان کے بارے میں پی ٹی آئی میں. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ واقعی مریم نواز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے بارے میں ذرا سی بھی ان کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے، کوئی سپیس نہیں دینا چاہتی. آج وہ لگا محمد زبیر کے بیان سے اور پھر جو عملی اقدامات ہیں اس سے ایسا تاثر یہ دار ہے. اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مبینہ طور پہ ہمارے خلاف جو دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے، اس وجہ سے کہ ہم لوگ احتجاجی ریلیاں کیوں نکال رہے ہیں، اپنا آئینی جو جمہوری حق ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ یعنی کہ محمد زبیر کی گفتگو. اس کے بعد پھر جو آپ کو تھا پی ٹی آئی، تو پھر پی ٹی آئی نے تو بڑا مطالبہ کر دیا. پی ٹی آئی نے تو کہا جی ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اور انہوں نے جمہوریت کو رجیم چینج کے ذریعے نقصان پہنچایا، ایک گورنمنٹ کو نقصان پہنچایا، پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا. جنرل باجوہ کا نام لیا انہوں نے، باقاعدہ چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس کے اوپر ایکشن لیں، اس کے اوپر نوٹس لیں، اور جنرل باجوہ کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. اور پھر اس کے جو بینیفیشریز ہیں وہ لوگ سیاسی جنہوں نے فائدہ اٹھایا اس پلان کے تحت، ان کو کٹہرے میں لایا جائے. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ جی جتنے بھی جمہوریت کے دعوے دار تھے، جتنے چیمپئن تھے، سب بے نقاب ہوئے ہیں. اور خاص طور پہ انہوں نے شریف خاندان کے اوپر تنقید کی. پی ٹی آئی کی جانب سے ایک بڑا بہت سخت پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی گئی، جس میں شریف خاندان کے خلاف بھی کارروائی کا مطالبہ کیا، نواز شریف کے خلاف، مریم نواز کے خلاف. اور بہت سارے جو مریم نواز کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ وہ تو کبھی ایسا راستہ نہیں چنیں گی. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک اسٹیٹمنٹ چل رہی جب ان سے کہا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ ڈیل کر لیں تو آ جائیں، تو انہوں نے کہا تھا نہیں میں تو کبھی ایسا راستہ نہیں چنوں گی، میں تو بیساکھیوں کے ذریعے نہیں آؤں گی، تو میں تو ختم کرنا اپنے آپ کو، اپنی پارٹی کو پسند کر لوں، لیکن اس راستے پہ نہیں چلوں گی. لیکن محمد زبیر صاحب نے ساری جو ہنڈیاں تھی وہ بیچ چراہے پر پھوڑ دی ہے. تو پی ٹی آئی بھی اس کے اوپر فرنٹ فٹ پہ ہے، فرنٹ لائن پہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور یقیناً جمہوریت کو جس نے بھی سبوتاز کیا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے ان چیزوں کو، تاکہ ملک آگے بڑھ سکے. جو سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام کا سبب بنتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ضرور ہونی چاہیے. اور یہ پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا. اچھا جی اب بڑھتے ہیں جی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. آپ کو پتہ ہے کہ جب سے یہ بجٹ کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو سامنے آ رہا ہے جی ہم لوگ بجٹ کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم اس میں نہیں بیٹھیں گے. پیپلز پارٹی کی جانب سے ادائیں دکھائی جا رہی ہیں، نون لیگ ان کے پیچھے پیچھے ہے کہ جی نہ انج نہ کرو جی، ساڈے نال چلو جی، ساڈے نال نہ رہو جی تسی. تو یہ سارا وہ ایک عوام میں ایک پیپلز پارٹی اپنی ایک ساکھ بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم لوگ تو ان کے ساتھ نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہی اس ساری گورنمنٹ بنانے کی ذمہ دار ہے. اگر پیپلز پارٹی کو اتنا دکھ ہے تو ختم کر دے اور پیچھے ہٹ جائے، اور لوگوں کے اوپر جو ٹیکسز کی بھرمار لگائی گئی ہے، لوگوں کو جینا مشکل کیا جا رہا ہے، لوگوں کی سانسوں کے اوپر جو ٹیکس لگایا جا رہا ہے اس کو پیچھے ہٹے اور گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہے، یہ گورنمنٹ پیپلز پارٹی ہی چلا رہی ہے، پیپلز پارٹی ہی اس گورنمنٹ کے سبب ہے.
جتنے ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، جتنی مشکلات عوام کے لیے، جتنی مصیبتیں ہیں، اس سب کی برابر کی ذمہ دار ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ تو بڑا وہ بجٹ میں ان کے اپنے مطالبات ہیں، اپنی وزارتیں ہیں، اپنی اسکیمیں ہیں، اپنے لوگوں میں ان کے تحفظات ہیں، پھر وہ ایریاز جہاں پہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی ہے، پیپلز پارٹی کے لوگ جیتے ہیں، وہاں کی جو بیوروکریسی ہے، وہاں کی جو لوکل مینجمنٹ ہے، اس کے حوالے سے بڑے تحفظات ہیں کہ وہاں پہ ہمارا کنٹرول ہو، ہمارے لوگوں کو پنجاب میں سپیس نہیں دی جاتی۔ تو یہ پورے ان کے اپنے مطالبہ ہے، چارٹر آف ڈیمانڈ ہے ان کی پیپلز پارٹی کی۔ تو پیپلز پارٹی ان ڈیمانڈ کو پورا کروانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے کہ ہم، آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں پیپلز پارٹی کے ایک رہنما نے لاہور سے لوکل لیڈرشپ جو ان کی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ دور ہو جائیں تو حکومت ختم ہو جائے گی، ہمارے ساتھ کھڑی ہے، اڈیالہ جیل جانا پڑے گا۔ پھر محسن شاہ نواز رانجھا جو کہ مرکزی لیڈرشپ ہے مسلم لیگ نون کی، انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، اگر حکومت ختم ہوتی ہے، نون لیگ جیل میں جاتی ہے، تو پیپلز پارٹی بھی جیل میں جائے گی۔ تو پھر آج ایک پیپلز پارٹی کے رکن پنجاب اسمبلی ہیں ممتاز علی چانگ، اچھا انہوں نے پھر آج ایوان میں خطاب کیا پنجاب اسمبلی میں، اور انہوں نے بھی اس چیز کی دھمکی دی ہے کہ ہم لوگ پیچھے ہٹ جائیں تو حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم جو ہے اپوزیشن میں، پنجاب میں اپوزیشن میں بینچز میں بیٹھ جاؤں میں۔ انہوں نے، میں تھوڑا سا ان کی ڈیبیٹ رکھتا ہوں سامنے کہ انہوں نے جو گفتگو کی ہے ایوان کے اندر۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ان دنوں بہت اہم ہے، بجٹ اجلاس ہے، لیکن اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، میڈیا پہ بھی اتنی کوریج نہیں ملتی، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر نہیں دکھائی جاتی، لیکن میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں، بڑی امپورٹنٹ ہے وہ، کیا کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، کس قسم کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور کتنا عوام کو اس کا نقصان ہو رہا ہے، بجائے فائدہ ہونے کے اس کا نقصان آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عوام کی جیب سے کس طرح پیسہ نکلا، جیسے یہ صرف بیوروکریسی نہیں ہے، پنجاب اسمبلی کس طرح پیسہ نکلوا لی ہے۔ اچھا پہلے میں تھوڑی سی ممتاز علی چانگ جو ہے پیپلز پارٹی کے رکن ہے اور حکومت کے ساتھ ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو ان کا خطاب رکھتا ہوں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اپوزیشن بینچز کے ساتھ ہم لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ اچھا انہوں نے کہا مریم نواز کا ساتھ تب دیں گے جب صادقہ آباد میں بھی عوام کو لاہور کے برابر سمجھیں گی، یعنی کہ صادقہ آباد کی عوام کو بھی مریم نواز لاہور کے برابر سمجھیں گی، اور پنجاب ہمارا مسئلہ نہیں حل کر سکتا تو ہمارا ضلع سندھ کی طرف منتقل کر دیں، یہ انہوں نے کہا۔ اگر ناانصافی ہوگی تو حکومتی بینچوں سے اٹھ کر اپوزیشن بینچوں پر بیٹھ جائیں گے، ہمارے بچے ٹاٹ پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بینچ نہیں ہے، لوگوں سے فرنیچر مانگتے ہیں جو حکومت کا کام تھا، میرے حلقے میں ایک بھی کالج نہیں ہے، یونیورسٹی تو دور کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی 50 ایکڑ زمین حکومت کو فوری دے دیتا ہوں، تو یہ ہے کہ حکومت وہاں پہ یونیورسٹی بنا دے۔ یہ آج ممتاز علی چانگ نے دھمکی دی ہے حکومت کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پراپر ایک ان کی لابنگ ہے، یہاں پہ بھی انہوں نے جو حکومتی کمیٹیاں ہوتی ہیں پنجاب اسمبلی میں ان کا حصہ بننا ہوتا ہے، تو پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ ہے، حکومت یہ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی ہر شریک جرم ہے، عوام کے اوپر جتنے بھی جو ہے بم گرائے جا رہے ہیں اس میں شریک جرم ہے پیپلز پارٹی، اس میں کوئی رائے فرار اختیار نہیں کر سکتا، نہ کوئی بہانہ، نہ وہ عوام ہے جو سمجھے نہیں پیپلز پارٹی ساتھ ہے۔ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے رہی ہے، اور عوام جو ہے کڑا احتساب کرتی ہے، پھر آپ کو پتہ ہے الیکشن میں جس طرح 8 فروری میں ہوا تھا۔ اچھا اس کے بعد اور جو ہے گزشتہ روز جو اجلاس تھا پنجاب اسمبلی میں، شوکت عزیز بھٹی ہے مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تنقید کی تھی، اور جو پاکستان تحریک انصاف کا 2014 کا دھرنا تھا اس کو اوپر انہوں نے کافی تنقید کی، اس کو کہا کہ وہاں دھرنا نہیں تھا، وہ ایک مجرا تھا، وہاں پہ 126 دن مجرا جاری رہا، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے انہوں نے۔ تاہم اس وقت جو پینل آف چیئر تھے انہوں نے ان کو نہیں روکا گفتگو سے، اور ان کے جو الفاظ تھے وہ حذف نہیں کیے۔ اس کے بعد شیخ امتیاز جو ہیں وہ آتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید جو چیئر ہے وہ ان کے الفاظ کو حذف کر دے، لیکن ایسا نہیں ہوا، تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ جو ہمیں مجرا کہہ رہے ہیں کہ مجرا کیا، انہی میں سے ہماری جو 3 خواتین ہیں اسی دھرنے میں جو بیٹھتی تھیں، یہ آج ان کی طرف بیٹھی ہوئی ہیں، اب بتائیں کہ یہ خواتین کی رسپیکٹ، ان کی عزت کس طرح کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں ان کی کیا رائے؟ ان کا ہماری بہنیں ہیں، چاہے ان کا ہمارا سیاسی اختلاف ہے یا سیاسی راستے جدا ہوئے ہیں، لیکن ہم لوگ خواتین کی عزت کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات ایسی ہی ہے کہ دھرنے کو آپ احتجاجی مجرا کہتے ہیں، تو انہوں نے پھر ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ مریم نواز کے بیٹے کی شادی تھی، مریم نواز نے وہاں پہ گیت گایا، تو کیا پھر ہم یہ کہیں کہ مریم نواز گائیکا ہے؟ ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہم نہیں کہیں گے، ہم خواتین کی عزت کی بات کرتے ہیں، خواتین کا تقدس ہمارا ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کہہ سکتے، انہیں چاہیے کہ اپنے الفاظ پر معذرت کریں اور اس کو حذف کیا جائے۔ اس کے بعد جا کے پھر، کیونکہ اس وقت چیئر چینج ہو چکی تھی، پینل چیئر علی حیدر گیلانی جو کہ پیپلز پارٹی کے رکن ہیں وہ آ چکے تھے اسپیکر کی نشست کے اوپر، پھر انہوں نے جب یہ الفاظ سننے، انہوں نے کہا کہ نہیں ان الفاظ کو حذف کیا جائے جو مجرا وغیرہ والے الفاظ بولے گئے۔
اچھا پھر اس کے بعد تھوڑی سی ایک ڈیٹیل بتا دوں کہ پنجاب اسمبلی کا جو بجٹ سیشن جاری ہے جی، یہ بجٹ سیشن پنجاب کی عوام کو 72 سے 73 کروڑ روپے میں پڑے گا، جس کے جتنے بھی اعزازی امارات اور یہ سارا پیسہ جو ہے تمام ایم پی ایز جتنے ملازمین سب کو ٹی اے ڈی اے الاؤنس اعزازیے سب دے کے 72 سے 73 کروڑ روپے میں یہ ایک بجٹ سیشن پڑے گا پنجاب اسمبلی کا. یہ میں نہیں کہہ رہا، پنجاب اسمبلی کے رکن ہی کہہ رہے ہیں، رکن اسمبلی جنید افضل سائی جو کہ جن کا تعلق پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل سے ہے، انہوں نے بتایا کہ یہ ایک اجلاس جو ہے وہ اتنے میں پڑے گا. اور یہ سارا پیسہ کدھر سے آئے گا؟ 72-73 کروڑ روپے ایک اجلاس کا، بجٹ سیشن کا، بجٹ کا جو اجلاس ہے عوام کے پیسوں سے. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ جب اجلاس شروع ہوتا ہے تو اجلاس سے میرا خیال 2 روز قبل جو ہے ان کی یعنی کہ ایک ڈیلی جو ایک یعنی کہ روزانہ کی اجرت بنتی ہے سیلری میں سے، اس کا 2 دن قبل سے وہ دگنی شمار ہوگی. پھر اجلاس ختم ہوگا، اجلاس کے اینڈنگ کے جو لاسٹ 2 یعنی کہ 2 ڈیز ہوں گے، اجلاس ختم ہو گیا، اس سے آگے کے جو 2 دن ہیں اس کی ڈبل سیلری جو ہے وہ تمام اسمبلی ملازمین کو، اور پھر جتنے دن سیشن چلتا ہے اس کی ڈبل، اس دن کی ڈبل، یعنی کہ ایک آج اجلاس ہے تو ماہانہ جو سیلری ایک پر ڈے بنتی ہے اگر ڈیوائڈ کریں تو اس کا ڈبل یعنی کہ ان کو ملے گی. اور اس میں سے ایک اور چیز، اجلاس کے دوران جو چھٹیاں آتی ہیں ان کے پیسے بھی، وہ بھی اجلاس شمار ہوتی ہیں کہ اجلاس کال کیا گیا، وہ بھی ڈبل تنخواہ ملے گی. یعنی اب اجلاس ملتوی کیا گیا تھا جمعے کو، یعنی کہ عید کی چھٹیاں آ رہی تھیں تو جمعرات کو تو جمعرات کو ملتوی کیا گیا، تو جمعرات سے لے کے اس جمعرات تک یعنی کہ اجلاس اس جمعرات کو ہونا تھا، تو 7 دن جو بیچ میں آئے وہ 7 دن شمار کیا گیا اجلاس کو، اور اس کے پیسے جو ہیں وہ آپ نے، میں نے، پبلک نے اسمبلی ملازمین کو تنخواہوں کی مد میں دینے اور ڈبل دینے ایک دن کے. جب اجلاس ہوتا ہے تو اسمبلی ملازمین کی تنخواہ جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے، اور 1000 کے قریب تقریباً میرا خیال ہے اسمبلی ملازمین ہے. اور یہ سارا پیسہ کدھر سے، کون کس کے لیے اکٹھا کر رہا ہے؟ غریب عوام اکٹھا کر رہی ہے، کن کے لیے؟ اسمبلی ملازمین کے لیے. ٹھیک ہے، آپ اس کا دیگر جو افسر شاہی ہے، بیوروکریسی ہے، سیکریٹریٹ ہے، ملازمین پر ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے خراجہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے عوام نے جو پیسہ دے، یہ صرف اسمبلی ملازمین کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنا پیسہ عوام کے جیب سے نکال کے بوجھ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور نکلتا ہے کہ آج تک نکلا کیا ہے، کیا پروگرس آ گئی ہے پنجاب اسمبلی کے پلیٹ فارم سے، کیا پروگرس آ گئی ہے پنجاب میں، کیا تبدیلی آ گئی ہے؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ اپنے اخراجات کم کرنے کی بجائے اخراجات بڑھائی جا رہے ہیں ہم لوگ. تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ لوگوں پہ کس طرح ریلیف ملے گا، سہولیات ہوگی؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور باب اختیار کو یہ سوچنے والی بات ہے کہ تنخواہ دیں، کیوں تنخواہ کس لیے دیتے ہیں؟ کام کرنے کے لیے. تو اس سے کام لیں، تنخواہ دے رہے ہیں تو کام لیں. آپ ان کو 2 گنا پیسے دے رہے ہیں، شاید پتہ نہیں آپ نے کون سا اتنا ایکسٹرا آرڈنری کام جو وہ ان کی جاب میں شامل نہیں ہے اس سے ہٹ کے لے رہے ہیں، اس لیے آپ ان کو دگنی تنخواہیں دے رہے ہیں. عوام کے اوپر عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کب تک یہ چیزیں برداشت کرتے رہیں گے. احتساب کرنا چاہیے، اور اخراجات کم ہوں گے تو پاکستان ترقی کرے گا، پنجاب ترقی کرے گا، پنجاب کی عوام ترقی کرے گی. اچھا جی، ایک اور چیز، وہ آپ کو پتہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی صحافیوں سے آج ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں مختصر اس کو میں وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ انہوں نے القادر ٹرسٹ کیس جس کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں تبدیل کیا گیا، وہ بھی آپ کو ایک بڑی وجہ ہے کہ القادر کے نام سے، شیخ عبدالقادر کے نام سے وہ بنائی گئی، تو اس کا نام ان کا جو ہے بدنام، تو آپ اس کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کر دیں. تو اس لیے جی ایک بہت بڑا اسکینڈل 190 ملین پاؤنڈ. اچھا، اس میں عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کی ہے، تو ان سے بات چیت کے لیے انہوں نے صحافی سوال کیا کہ مذاکرات جو ہے ہم کرنا چاہتے ہیں اپنی ذات یا حکومت کے لیے نہیں. پہلے بھی کہا تھا اگر میرے پیچھے ہٹنے سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے تو مجھے مطمئن کرے، پیچھے ہٹ جاؤں گا. اچھا، اس میں انہوں نے محمود اچکزئی کے حوالے سے کہا کہ محمود اچکزئی سیاسی اتحاد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ان کے بات کریں، اگر وہ کوئی پیشکش لے کے آئیں گے تو پھر سوچیں گے، دیکھیں گے. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یار حکومت سے کیا بات کریں، کیا یہ ان سے موسم کی بات کریں؟ اگر مذاکرات کیے تو یہ حکومت چلی جائے گی، یعنی کہ ان کے ساتھ بیٹھے ہم لوگ مذاکرات کیے، میں باہر آ جاؤں گا، یہی ڈیل ہوگی، میں باہر آیا تو ان کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. تو یہ انہوں نے ایک میسیج یعنی کو دیا کہ حکومت سے موسم کا حال احوال پوچھیں جائے، موسم کیسا ہے، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ جو ہے مذاکرات نہیں ہو سکتا. کہ مذاکرات کیے تو ان کی گورنمنٹ ختم ہو جائے. اچھا، ایک اور چیز جو امپورٹنٹ چیز تھی
انہوں نے کہا کہ اس ملک کرائسس میں حکومت اپنے خرچے کم نہیں کیے، جو وہ ہم نے پہلے ہی بات کی کہ اخراجات تو کم نہیں کر رہی گورنمنٹ، اپنے اخراجات بڑھائی جا رہے ہیں اپنے لیے، اپنے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے لیے، جو افسر شاہی ہے، جو وزراء ہیں ان کے لیے اخراجات جو ہیں وہ بڑھائے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 1.25 ارب روپے کے قریب جو ہے بجٹ رکھا گیا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے لیے، اور تقریباً 93 کروڑ 95 کروڑ روپے کے قریب جو ہے وہ جو جاری اخراجات ہیں نا اس کی اپروول لینی ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی، اور 1.25 ارب روپے مزید رکھا گیا ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے لیے، اور 83 کروڑ روپے کے قریب جو ہے وہ گورنر ہاؤس کے، یعنی کہ اخراجات نہیں کم کر رہے ہیں ہم لوگ، قرضوں کے اوپر چل رہے ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ کتنی جو ریومرز پھیلائے جاتے ہیں عمران خان کے حوالے سے بھی، گزشتہ دنوں ایک ریومرز چل رہا تھا کہ علی امین گنڈا پور کا نام جو ہے پھر سے نکال دیا گیا، عمران خان سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے۔ عمران خان نے کہا میں نے تو ایک بار بھی نہیں کہا کہ علی امین گنڈا پور سے ملاقات نہیں کرنی، انہوں نے کہا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ میرے ملاقاتیوں کی فہرست جو ہے وہ خود ہی تیار کرتے ہیں، ان کے نام نکال دیتے ہیں۔ اور شیر افضل مرور کے بارے میں کہا یہ وہ ٹھنڈی ہوائیں جو لندن کی انجوائے کر رہے ہیں، اور ملک میں کون سی ایسی پارٹی ہے جس میں گروپنگ موجود نہیں ہے، اپنی حوالے سے سوال کیا صحافیوں نے کہ گروپنگ ہے تو شیر افضل مرور۔ اچھا ساتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنی تشہیر کی جا رہی ہے، کتنا سب کچھ دکھایا جا رہا ہے، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کیا بہشتی نظارے آ رہے ہیں پنجاب میں، اتنی تشہیر کی جا رہی ہے، ہر چیز میں بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے، وہ اربوں خربوں روپے تشہیر کی مد میں میڈیا کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے، غریب عوام کا پیسہ۔ اس کے اوپر بھی عمران خان نے کہا ہے کہ مریم نواز اپنی تشہیر کے لیے اربوں روپے خرچ کر رہی ہے، ڈیالہ جیل میں بیٹھے میجر کرنل کے خلاف بدھ سے کیس دائر کریں گے جس کے لیے ہدایت جاری کر، یعنی کہ بانی پی ٹی جو ان کا کہنا ہے کہ میں کیس دائر کرنے جا رہا ہوں، جو ان کا اپنا ایک موقف ہے کہ مجھے جو ساری چیزیں ہیں وہ ایک میجر جو ہے وہ کرنل ہے کنٹرول کر رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے 2 سپرنٹینڈنٹ جو افسران تھے ان کی بھی تعریف کی، انہوں نے کہا یہ 2 اچھے افسران تھے جنہیں یہاں سے تبدیل کر دیا گیا، اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم اور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ بلال کو ڈیالہ جیل سے تبدیل کیا گیا۔ عمران خان نے ان کی تعریف کی کہ یہ اچھے تھے افسران اور ان کو تبدیل کر دیا گیا کہ ان کے شاید یہ اس طرح مجھے تکلیف یا ایزا نہیں دیتے تھے تو اس وجہ سے ان کو تبدیل کیا گیا۔ ساری یہ چیزیں انہوں نے بھارت کے اوپر بھی ڈسکس کیا اور کس طرح پاکستان کے اندر بھارت جو ہے کارروائیاں کر رہا ہے اور ان کا ایجنڈا ہے اپنا۔ تو عمران خان نے ایک بار پھر جو ہے واضح پیغام دیا ہے کہ اگر میرے پیچھے ہٹنے سے ملک بہتر ہو سکتا ہے، ملک میں ترقی آ سکتی ہے، خوشحالی آ سکتی ہے، استحکام آ سکتا ہے، تو مجھے قائل کریں، مجھے بتائیں کہ وہ کس طرح پاسبل ہے، تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ تو یہ ایک بار پھر جو ہے عمران خان نے اپنے آپ کو مائنس کرنے کی، خود اپنی ذات کی نفی کے لیے انہوں نے کہا اور میسیج دیا ہے کہ عوامی مینڈیٹ کے بغیر تو ملک کے حالات نہیں ٹھیک ہو سکتے، سرجری اس ملک کی نہیں ہو سکتی، اس ملک کا قرضہ نہیں اتارا جا سکتا کیونکہ عوام نہیں اس کے ساتھ کھڑی، اور لندن پلان جو ہے وہ ایک بار پھر عمران خان کی باتیں جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی ہیں۔ ایک بار پھر عوام میں عمران خان کو سرخرو کیا، جس چیز کا وہ اعلان کرتے تھے، اور اس کی تصدیق مسلم لیگ نون کے گھر سے آئی ہے، مسلم لیگ نون کے لوگ خود مانے ہیں، محمد زبیر نے یہ بڑا انکشاف کیا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ تحریک انصاف کے لیے آنے والے وقت میں کیا آسانی ہے، لیکن آسانیاں شروع ہو چکی ہیں، آپ کو بہت جلد جو ہے نتائج بھی سامنے آپ دیکھیں گے۔ اور جو پیپلز پارٹی کیوں یہ سب کچھ کر رہی ہے اس میں کچھ ٹویسٹ بھی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ ہے، نون لیگ کے ساتھ ہے، یہ گورنمنٹ نون لیگ کے ساتھ، پیپلز پارٹی جتنا ٹیکس، جتنی تکالیف مصائب جو ہے عوام کے اوپر ہیں، جو بوجھ ڈالا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی میں شریک جرم ہے، برابر کی شریک ہے، اس سے کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتی ہے، نہ ہی اب وہ والی عوام ہے جو اس سارے لالی پاپ میں ان کے آ جائے گی کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے، واقعی پیپلز پارٹی کی سائڈ پہ ہے۔ عوام بہت سیانی ہو چکی ہے، لیکن عوام کب تک سیانی ہوتی ہے اور کب تک اپنا جو ایگریشن دکھائے گی، ہم دیکھتے ہیں۔ پی ٹی تو احتجاج کی کال کر رہی ہے، عوام کس طرح اپنا حق لیتی ہے، وہ شاید مناظر ہم لوگ جلد دیکھیں جس طرح کا حکومتی رویہ ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیں، اور اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔